ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اب ذرا چند جملوں کے لیے وہ جملے یہ ہیں، اتنے افراد بیٹھے تھے، میرا ہوا کرتے رہے گا میرے ساتھ کہ رب کائنات نے، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کے لیے ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر جو اس کتاب نہ ہو، ہے نا۔ سورہ نحل کی ایک آیت میں کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے اس قرآن میں ہر کا واضح بیان رکھ دیا ہے، ہر خشک قرآن میں، ہر تر قرآن میں، ہر چیز کا واضح بیان قرآن کے اندر، عقائد قرآن میں، ایمان قرآن میں، احکام قرآن میں، نماز روزہ حج زکات ہمیں کہاں سے ملے؟ قرآن سے۔ ساتھ دیتے رہیے گا مل کے، ذرا تھک تو نہیں رہے، پیچھے والے تھکے تو نہیں ہیں، ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ باریک بات ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ کی سماعتوں پہ اتر جاؤں۔ دیکھیں پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے، نماز پڑھو اور مشرک مت بنو۔ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، نہ میں نصیحت کر رہا ہوں نہ میں موعظہ کر رہا ہوں، جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جملے کے لیے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، نماز کا حکم قرآن میں ہے۔ اچھا جو حکم آیا ہے وہ اترا ہے نا میرے پیارے نبی کے اوپر، تو جو حکم اترتا ہے اسے کہتے ہیں تنزیل، جو حکم اترا ہے اسے کہتے ہیں تنزیل، یعنی نازل ہونا، اترنا، ٹھیک ہے نا۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، روزے کے لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزوں کو ویسے لکھ دیا ہے جیسے ہم نے پچھلے قوموں پر، تو تم پر روزے واجب ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے، باقی تو مستحبات روزے تو بہت سے آ جاتے ہیں، تو روزے کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ حج کے لیے کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہے، مشہور آیت ہے، جو مستطیع ہے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے، ذرا بولتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ جہاد کے لیے بہت سی آیتیں قرآن مجید کے اندر، جاہدوا فی اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے بارے میں جہاد کرو، تو جہاد کا حکم بھی قرآن کے اندر ہے نا۔ خمس کا حکم بھی قرآن میں ہے، آتوا الزکات، زکات نکالو، زکات کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں اس منزل تمہید میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو حکم اللہ اتارتا ہے قرآن میں وہ کہلاتا ہے تنزیل، یعنی حکم کا اترنا۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، لیکن اللہ نماز روزے کو قرآن مجید میں تنزیل نہیں کہتا، حالانکہ اترے ہیں، حالانکہ اترے ہیں، حج بھی اترا، نماز کا حکم بھی اترا، حج کا حکم بھی اترا، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تنزیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جملے کو ذہن میں رکھیے گا، تنزیل یعنی حکم کا اترنا، نماز بھی ادھر سے آئی، حج بھی ادھر سے آیا، حج بھی ادھر سے آیا، زکات بھی ادھر سے آئی، روزہ بھی ادھر سے آیا، خمس بھی حکم آیا، زکات کا حکم ادھر سے آیا، لیکن اللہ نہیں کہتا قرآن میں کہ یہ تنزیل ہے، یہ تنزیل ہے، یہ تنزیل ہے۔ نہ نماز کو کہا، نہ روزے کو کہا، نہ حج کو کہا، نہ زکات کو کہا۔ میری فکر دیکھیں کہاں جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے، پروردگار نے ایک مقام پر کہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ توجہ کریے گا، قرآن کی آیت ہے، چند آیتوں کو ملا کر نظر دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی تنزیل کو نہ مانے وہ ظالم ہے۔ توجہ کریے، جو اللہ کی تنزیل یعنی حکم کے اترنے کو نہ مانے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا تو اب روزہ، نماز، حج سب اترے ہیں، لیکن اللہ نہیں کہتا کہ نماز تنزیل، نہیں کہتا کہ حج تنزیل، نہیں کہتا کہ جہاد تنزیل، نہیں کہتا کہ زکات تنزیل۔ میں بتاؤں علی والے نبی والوں کہ قرآن میں اللہ نے کس چیز کو تنزیل کہا ہے؟ اللہ نے بڑی مشہور آیت پڑھا ہوں، ایک چیز کو قرآن میں اللہ نے تنزیل کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مولایت علی ہے تنزیل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے ساتھ چلیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، رسول اس پیغام کو پہنچاؤ، ما انزل جو تمہارے رب نے تمہارے طرف پہلے ہی نازل کر دیا ہے۔ تو ما انزل کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ ما انزل کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ ما انزل کیا ہے؟ میرے مولا علی کی ولایت۔ تو نماز کو تنزیل نہیں کہا، حالانکہ تنزیل ہے، روزے کو تنزیل نہیں کہا، حالانکہ تنزیل ہے، حج کو تنزیل نہیں کہا قرآن نے، حالانکہ تنزیل ہے، زکات کو تنزیل نہیں کہا، حالانکہ زکات تنزیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک چیز کو تنزیل کہا، ما انزل الیک من ربک، مولایت علی ہے تنزیل، اور دوسری آیت میں کیا کہا تھا؟ جو تنزیل کو نہ مانے وہ ظالم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا بات رکھے، علی کی مولایت ہے تنزیل، اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی تنزیل کو نہ مانے وہ ظالم۔ اور قرآن نے کہا علی کی ولایت ہے تنزیل، اور جو تنزیل کو نہ مانے وہ ظالم۔ اور ظالم کے لیے قرآن کہہ چکا تھا کہ ظالم کو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا، چاہے زندگی پر کہتا رہے کہ کتاب کافی ہے۔ مل کے سارے مل کے جواب دے، سارے مل کے ماشاءاللہ، اتنی مل کے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، لے علی محمد تک کافی دیر ہو گئی ہے، ذرا درود پڑھیں، ذرا مل کے ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی اس طرح سے، یہ دیر ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقت پہ ممبر دیا کریں تاکہ جب مجمع بیدار رہے۔ اب اگر آپ بیدار ہیں، موڈ ہے تو میں پڑھوں آگے، تھکے تو نہیں پیچھے والے؟
مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے آپ سے, میرا ساتھ دیتے رہے. دیکھیے میں شاعری نہیں کر رہا ہوں, شاعری کا اپنا مزاج ہے. میں قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو. اب میں وہ آیتیں سنا رہا ہوں جو میرے نبی پر ذکر ہوا تنزیل کا نا, پہلی وحی میرے نبی پر ہوئی, اس کی آیتیں آپ کے ذہنوں میں ہے, لیکن میں آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ پیغام آگے بڑھے. بسم اللہ, بیداری کی شرط ہے اس کے اندر ہوا کرتے رہنا میرے ساتھ ساتھ تاکہ مل کے پیغام آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی. خدا کرے کہ میں یہ پیغام پہنچا سکوں آپ تک, کیونکہ تاخیر ہونے کے بعد پھر موضوع اور عنوان کو بدلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سلامت رہے, تھوڑا سا میرا ساتھ ساتھ دیتے رہے تاکہ میں یہ آیتوں کو ترجمہ کر کے آپ کو پیغام دوں. رسول پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اللہ کہہ رہا ہے رسول پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو. بس ایک ایک جملے پہ توجہ کریے گا. کیسے پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو. یہ ترجمہ ہے نا, اقرا وربک الاکرم, پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے تمہیں لکھنا سکھایا. خدا کر یہ سارے بیدار ہو جائیں تو جملہ ہو جائے. ذرا تمہیں ساتھ قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ کچھ سب کچھ سکھلا دیا. ما لم یعلم, جو انسان نہیں جانتا. کلا ان الانسان لیطغی, اللہ کہہ رہا ہے, قہار و جبار کہہ رہا ہے, مالک الملک کہہ رہا ہے, رب العالمین کہہ رہا ہے, ارحم الراحمین کہہ رہا ہے کہ یہ انسان مستغنی اور اپنے آپ کو بے نیاز محسوس کرتا ہے. ان راہ استغنی, جب سرکشی کرتا ہے. یہ کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بے نیاز محسوس کرے, جب اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرے تو یہ سرکشی, بغاوت پر, طغیان پر آمادہ ہو جاتا ہے. انا الی ربک الرجعی, حالانکہ حبیب اس انسان کو تیرے رب ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا. میں نے 7-8 آیتیں پڑھی, 5 آیتیں جو میرے نبی پر پہلی وحی میں نازل ہوئی غار حرا میں, جو جبریل امین پہلی مرتبہ آئے ہیں نبی کے پاس, تو یہ 5 آیتیں لے کے آئے ہیں نا. حبیب پڑھو, کیسے پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق, توجہ آخری آدمی تک, اپنے رب کے نام سے پڑھو. نہیں بتلاتا کہ کیا پڑھو, رب کا نام کیا ہے. سلامت رہیے, اٹھتے ہوئے ہاتھ مولا باد رکھے. اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ تو کہہ رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, لیکن نہیں بتلاتا کہ کیا پڑھو, نہیں بتلاتا کس طریقے سے پڑھنا ہے. رب کا نام کیا ہے, وہ رب ہے کون؟ آیت میں ذکر تو نہیں ہے نا. تو پہلی مرتبہ اللہ رب جوڑ رہا ہے اپنے نبی سے, اپنا رب, اور آیتیں اتار رہا ہے جبریل کے ذریعے, اور کہتا ہے حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. لیکن پروردگار نہیں بتلاتا کہ رب کا نام کیا ہے, رب ہے کون, پڑھنا کیا ہے, کس طریقے سے پڑھنا ہے. تو مجھے کہنے دو علی اور نبی والوں کہ اگر میرا نبی پہلے سے نہ جانتا ہوتا کہ اس کا رب کون ہے. سلامت مولا باد رکھے, توجہ ہے, توجہ ہے سننے والوں. کوئی مزہ نہیں آ رہا مجھے اس طرح سے, یہ تھکے تھکے بیٹھے ہوئے ذرا, بس ایسے نعرے لگیں گے جب جملہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ. تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے مزاج کو, جتنا آپ کا مزاج ہوگا اتنا میں پڑھوں گا. مجھے کچھ ذہن میں کچھ چیزیں ہیں قرآن مجید کے حوالے سے جو مولا مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو آج سنا سکوں. بس شرط ہے کہ یہ اتنا لیٹ کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ وقت ہے اس کے اوپر جو نا وہ ممبر دے دیا ہے تاکہ جب وہ صحیح وقت پہ آدمی پڑھ سکے. چہرے تھکے ہوں گے آپ کے تو نہ میں بھی تھک جاؤں گا. میں بھی کئی گھنٹے کا لاہور کا سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں تو ظاہر ہے بہت زیادہ چیخ کے نہیں پڑھ سکتا ہوں, لیکن اب یہ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. پہلی وحی میں اللہ نے انسانیت کے نام جو نازل کی, اس میں پیغام یہ دیا خالقیت کا کہ میں خلق کرنے والا ہوں. کیسے خلق کرتا ہوں؟ خلق الانسان من علق, میں نے انسان کو علق سے پیدا کیا. علق کے معنی جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تلاش کر رہا ہوں کہ میں کس طرح یہ بیان جو مشکل ہے یا میں موضوع چھوڑ دوں یا بیان کروں. بھائی نعرہ لگے گا بعد میں رک جائے, بعد میں جملہ مکمل کریں پہلے جو رب نہ ٹوٹنے پائے. نعرہ آخر میں لگا, پہلے جملوں کو وزن دیں. جملوں کو میں جو موضوع لے کے آیا ہوں اس کو پڑھوں یا اس کو چھوڑ دوں یا آگے بڑھوں. پیچھے والے بتائیں مجھے ذرا, آپ کے ہاتھوں پہ ہوں کرتے رہا کریں تاکہ مجھے احساس رہے. ٹھیک ہے نا, ذہن میں جو چیزیں بیان کرنی ہے مولا مجھے پھر کہہ رہا ہوں کہ توفیق دے, اور آپ کو سننے کی توفیق, مجھے پڑھنے کی توفیق, تاکہ بیان آگے بڑھ جائے. پروردگار نے اپنی خالقیت پہ ناز کیا کہ میں خالق ہوں, میں نے الگ سے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں خالق میں اور موجد میں فرق ہے. خالق اور ہے, موجد اور ہے. خالق اور موجد میں فرق کیا ہے؟ موجد وہ جو چند چیزوں کو جوڑ کے کوئی چیز بنا دے. ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا, کسی نے ریل گاڑی ایجاد کی, کسی نے پینسلین ایجاد کی, کسی نے کچھ ایجاد کیا, کسی نے لیپ ٹاپ ایجاد کیا, کسی نے کمپیوٹر ایجاد کیا, ہے نا. اچھا, تو اب جس نے ریل گاڑی ایجاد کی, چیزیں جوڑ کر ایک منظم ترتیب دے کر, نظم دے کر اس چیز کو بنا دیا, وہ موجود ہے, اس کی انوینشن ہے, اس نے چیز کو جوڑ کر ایک چیز بنا دی. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں بیدار ہے نا. اب اس نے بنا تو دی ریل گاڑی, ریل بن گئی, ٹرین بن گئی, لیکن اب وہ اگر چاہے کہ اس کی مرضی سے چلے, اس کی مرضی سے رکے تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ سلامت رہے. اب وہ ریل سے کہے میری مرضی سے رکو اور میری مرضی سے چلو, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے بنا دی, اب
اب وہ چاہے کہ اس کو فنا کر دے، فنا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ موجود ہے، لیکن خالق وہ جو جان بناتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے سلامت ہے. خالق وہ جو بنائے بھی مٹائے بھی. آپ میرا ساتھ دے رہے تم دیکھو آگے جا رہا ہوں میں کچھ باتیں کرنی سننے والوں سے. خالق وہ جو بنائے بھی اور مٹائے بھی، ٹھیک ہے نا. جس نے بلب ایجاد کیا وہ بلب کا موجود ہے، جس نے ریل گاڑی ایجاد کی وہ ریل گاڑی کا موجود، جس نے ایروپلین ایجاد کیا وہ ایروپلین کا بنانے والا. اب دیکھیں ہر انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں. یہ میرے پیارے سننے والے بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دیے گا. ہر انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں. اب اگر بلب کا موجود بلب سے کہے کہ فقط میرے دوستوں کے گھروں پہ چلنا، دشمنوں کے گھر پہ نہ چلنا، تو بلب نہیں سنے گا. اگر جہاز بنانے والا جہاز سے کہے کہ بس انہیں سوار کرنا جو میرے دوست ہو، جو دشمنوں نے سوار نہیں کرنا، تو جہاز نہیں سنے گا. اگر کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر سے کہے کہ ان کے ہاتھوں پہ کام کرنا جو میرے دوست ہو، خبردار دشمنوں کے ہاتھ پہ کام نہیں کرنا، تو نہ کمپیوٹر سنے گا، نہ جہاز سنے گا، نہ بلب سنے گا، نہ ریل گاڑی سنے گی، ہے نا. تو موجود وہ جو بنائے اور پھر بے اختیار ہو جائے، اور خالق وہ جو بنا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے. بھائی لکڑی تو لکڑی ہے نا، لکڑی تو لکڑی ہے. اگر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے تو لکڑی ہے، اور اگر موسیٰ کے ہاتھ میں آ جائے تو عصا بن جائے. مائک تیز کرے، آواز تیز کرے. آپ بیچ میں بند کر دیتے، بند نہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بولتے رہیے گا. ظاہر ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت گزر گیا، کافی دیر ہو گئی ہے. یہ مشکل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی مشکل ہے، میرے لیے بھی مشکل ہے، لیکن میرا ساتھ دیتے رہیں. میں موضوع چھوڑ نہیں رہا ہوں، اسی موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں. ساتھ دیتے رہیں گے. یہ خاموش بیٹھے سارے یہاں پہ، ذرا ہاتھ کھول کے ذرا ہوا کیا کریں. علی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مل کے ساتھ چلیں. اب یہ تو کوئی دیکھے میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو کلام خدا پر سنا رہا ہوں آپ کو. اور ابھی کلام خدا کے حوالے سے ایک اہم پیغام دینا ہے. کتنے جملے تھے وہ آپ نے سن لیے. اب جو میں جملے کہہ رہا ہوں جتنے ٹائم میں بیٹھے ہوا کرنا بولنا میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب اس نے اپنی خالقیت کی صفت کا ایک نمونہ بتایا کہ میں وہ ہوں جس نے تمہیں الگ سے جنمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کر دیا. ٹھیک ہے نا. کس نے پیدا کیا؟ رب نے. میں ربک الذی خلق، بار بار رب کہہ رہا ہے نا. ربک الاکرم، کس نے خلق کیا؟ رب نے خلق کیا. ٹھیک ہے نا. خدا کرے جملہ پہنچا سکوں میں. دیکھیں اللہ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ رب، یہ بڑا قیمتی لفظ ہے. اور قرآن میں اللہ جب کسی لفظ کو اٹھا کر استعمال کرتا ہے تو اس کی پوری قیمت اور پوری قوت کے ساتھ استعمال کرے. مولا آباد رکھے اس پڑھے لکھے سامنے بیٹھے ہوئے. اللہ نے جہاں جو لفظ استعمال کر دیا وہ اس کو پوری قیمت اور پوری قوت کے ساتھ استعمال کیا ہے. یہاں اللہ نے کہا میں خالق ہوں، لیکن رب کا لفظ کیا. اس نے خلق کیا. کس نے؟ رب نے خلق کیا. جمے ہوئے خون سے تمہیں پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا. جتنا مجمع آیا ہوا ہے مقام توحید پر، یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ بیان آگے بڑھ جائے. رب نے خلق کیا، رب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. اب میں اپیل کروں گا اپنے محترم سننے والوں سے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ رب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. ذرا انجیل مقدس کو اٹھائیں اور اس میں دیکھیں کہ پروردگار عالم کے لیے انجیل مقدس نے کیا لفظ استعمال کیا. ساتھ کریں جملے. یہ تو قرآن ہے نا. اب انجیل میں اٹھائیں کہ انجیل نے اللہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا. تو انجیل اردو میں ترجمہ ہی موجود ہے، انگلش میں بھی ہوگا، اردو میں تو ترجمہ موجود ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. انجیل کی ورق گردانی کریں اور آپ کو پلٹیں تو آپ کو لفظ ملے گا انجیل کے اندر. ذرا سننے والا ذرا بولا ساتھ چلتے رہے میرے ساتھ. اللہ کے لیے مجھے انجیل میں لفظ ملا آسمانی باپ. کیا لفظ ملا؟ آسمانی باپ. فرق پہچانیے گا. قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. قرآن شروع ہوا رب العالمین سے، اور قرآن کا اختتام کہاں پر ہے؟ قل اعوذ. ارے مولا آباد رکھے سلامت رکھے میرے ساتھ دے ذرا سا. مشکل موضوع چھیڑا ہوا لیکن میرے ساتھ دیتے رہے. قل اعوذ برب الناس. قرآن شروع ہوا رب العالمین سے، قرآن ختم ہوا رب الناس پر. آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ قرآن نے اللہ سے جو رب جوڑا بندے کا، وہ رب کیا ہے؟ ربوبیت کا اور رب کا رشتہ ہے نا. اور انجیل مقدس جو رب جوڑا وہ ہے باپ کا، آسمانی باپ کا. ٹھیک ہے نا. باپ تو باپ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. میں بھی جملہ عرض کروں گا. یہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، انسان کو عیب سے کمال تک پہنچانے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت ہے. رب کے معنی جو انسان کو نقص سے کمال تک پہنچائے، جو عیب سے کمال تک لے جائے، جو انسان کو کمی سے کمال تک لے جائے، اسے کہتے ہیں رب. اور باپ کون ہوتا ہے؟ باپ وہ جو پیدائش کا سبب ہو. علی والے نبی والے باپ کون ہے؟ جو ہمارے وجود کا سبب ہے. باپ ہماری پیدائش وجود کا سبب ہے، لیکن باپ ہمارے بقا کا سبب نہیں ہے. بھائی باپ نے پیدا کر دیا ہے نا، لیکن اب باپ باقی رکھے یہ ایسا نہیں ہے. باپ مجازی سبب ہے وجود کا، لیکن بقا کا سبب نہیں ہے. ہو سکتا ہے باپ مر جائے اور بچہ زندہ رہے. بچہ زندہ رہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اس کے وجود کا سبب تو ہے لیکن اس کی بقا کا سبب نہیں ہے. تو انجیل نے جو خدا سے رشتہ جوڑا وہ ماضی کا، کہ ماضی میں اس نے پیدا کر دیا بس. اور قرآن نے جو خدا سے رشتہ جوڑا وہ ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی. وہ رب ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے. اب جب تک انسان میں احتیاج رہے گی ایک رب کے وجود
ہونا ضروری ہے. وہ آسمانی باپ پیدا کر دیا ختم، لیکن یہاں پر رب ہے، ماضی نہیں، ماضی حال مستقبل. جب تک انسان میں عیب ہے، انسان میں نقص ہے، انسان میں کمی ہے، تب تک ایک اللہ کے وجود کا ہونا، ایک رب کے وجود کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب میں نے قرآن مجید کھولا تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر دوست لے گا. یہ تو امید ہے مجھے باریک باریک باتیں آپ کو سنا رہا تھا، آپ نے سن لی ہے، اب جملے کو سنیے گا. پروردگار عالم نے جب جناب عیسیٰ کا ذکر کیا قرآن میں تو بہت سے مقام پر، اکثر مقامات پر جب جناب عیسیٰ کی رسالت یا ان کا ذکر کیا تو ان کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کا تنہا ذکر نہیں کیا، ان کے ساتھ ان کی مادر گرامی کا بھی ذکر کیا. کہیں پر کہا مسیح ابن مریم، کہیں کہا ابن مریم، کہیں عیسیٰ ابن مریم، کہیں مسیح ابن مریم. توجہ ہے سننے والے، کہیں پر مسیح ابن مریم کہا، کہیں پر عیسیٰ ابن مریم کہا. یہ راز کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے کہ اللہ جب جناب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو بار بار قرآن میں کہتا ہے، سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، سورہ مائدہ اٹھا کے دیکھیں مسیح ابن مریم، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ مسیح مریم کے بیٹے. یہ راز آپ کو، یہ راز سمجھ میں آیا کہ بار بار عیسیٰ کا ذکر کیا تو ذکر کیا مریم کے ذکر کے ساتھ. تو علی والوں اس کا راز یہ تھا کہ قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، ماں کا بھی ذکر ساتھ، باپ کا بھی ذکر ساتھ. تو چونکہ ماں باپ دونوں انسان کے وجود کا سبب ہے اس لیے دونوں کا ذکر ساتھ کیا. تو اللہ نے عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ مریم کا ذکر کر کے بتلا دیا کہ اگر عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا. اگر عیسیٰ کا باپ نعوذ باللہ کوئی باپ ہوتا تو مریم کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ عیسیٰ کا ذکر ہوتا. تو مریم کا ذکر کر کے بتلانا یہ تھا کہ اگر عیسیٰ کا باپ ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا. یہ ایک رخ ہے، آیت کا ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مریم کا بیٹا تو مان رہے تھے، لیکن فقط مریم کا بیٹا نہیں مان رہے تھے، ابن اللہ بھی کہہ رہے تھے یہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، بار بار کہا یہ مریم کا بیٹا ہے اور مریم ہے انسانوں میں. تو نعوذ باللہ اگر خدا کا کوئی، اگر عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو وہ انسانوں میں ہی تو ہوتا، خدا تھوڑی ہوتا. بار بار مریم کا عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ کیوں؟ تاکہ بتلا دیا اللہ نے کہ اس کو ابن مریم اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تم ابن اللہ نہ کہو، اللہ کا بیٹا نہ کہو. مالک کیوں کہا مریم ہماری مخلوق، مریم ہماری عبادت کرنے والی، مریم کو ہم نے پیدا کیا. تو جو کسی انسان کے بدن سے نکلے اس انسان کے تو بیٹا ہوگا نا، کسی اللہ کا نوزو بیٹا نہیں ہوگا. تو ماں کا وجود بتلا رہا ہے کہ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے. جملے کے اوپر مریم ماں ہے، ماں کا وجود. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ مل کے پیچھے والے آواز آ رہی ہے، ذرا ہوا کریں میرے کے ساتھ چلے. ذرا ماں کا ذکر بتلا رہا ہے جناب مریم کا کہ جہاں ماں کا ذکر آ جائے وہاں کوئی اس کا اللہ باپ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے جو ماں کے پیٹ سے نکلے، جو ماں کے بدن سے نکلے وہ انسانی کا بچہ ہوگا نا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا. تو علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، قرآن نے بار بار ابن مریم کہہ کے یہ بتلا دیا کہ جہاں ماں کا وجود آ جائے وہاں اللہ کسی کا باپ نہیں ہوتا، نہ مادی باپ نہ مانوی باپ. اللہ نہ مادی باپ ہے، اس لیے اللہ مادہ ہے نہیں. اللہ مانوی باپ نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ نعوذ باللہ مانوی باپ ہوتا تو مانوی باپ کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ کسی ماں کے ذریعے پیدا کرے، بھائی وہ تو اپنی قدرت سے پیدا کر دے. تو مریم کا ذکر کر کے بتلا دیا کہ ہم نے درمیان میں مریم کو ماں بنایا تو اس کا ماں ہونا دلیل ہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. اب علی والے مجھے بتاؤ کہ جب تنہا ماں درمیان میں آ جائے، جب تنہا مریم ماں بن کر درمیان میں آ جائے تو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. تو جس علی کے وجود میں ابو طالب جیسا باپ ہو اور بنت اسد جیسی ماں ہو وہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ بس کروں، مجھے آواز بات بالکل نہیں آ رہی. ذرا سے جملہ پڑھوں، مجھے افسوس ہو رہا ہے نہیں کہ اتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا اور اتنا دیر سے مجھے ممبر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے میں آواز بالکل آپ لوگوں کو بالکل ذرا سے بھی نہیں آ رہی. آواز مجھے بالکل پیچھے والوں کو بھی نہیں آ رہی. مل کے نعرہ لگائیں ذرا، تاخیر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، محمد والے، اس سے بھی ذرا بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد. بس آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے میرا، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے دائیں میں بیٹھے ہوئے آگے آگے ذرا جملے پہ توجہ کریے گا. اتنا ساتھ دے دیا آپ نے. جملے جو میں بیان کر رہا تھا ان کا آپ خلاصہ نکال رہا ہوں اور شاید مسائل پہ آ جاؤں، میں بیان کو طویل نہ کروں. اللہ نے قرآن میں کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، الا رسول اور اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے بار بار قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ کی اس کا ذکر کیا وہاں مریم کے ذکر کو ساتھ میں رکھا ہے نا. اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سننے والوں سے، یہ نبی کے چاہنے والے، میں بھی نبی کا امت ہوں، آپ بھی نبی کا امت ہی، یہ بھی نبی کا امت ہی، ہم سب نبی کے کلمہ گو، ہم سب نبی کے کلمہ پڑھنے والے، ہم سب توحید پرست، ہم سب علی کو ماننے والے ہے نا. ہم سارے انبیاء پر سلام کرتے ہیں، ہمارا سارے انبیاء پہ ایمان ہے. مجھے بھائی اتنا بتلائے کہ جب اللہ نے عیسیٰ کا ذکر کیا تو بار بار کہا کہ یہ ابن مریم ہے، یہ مریم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیں جب میرے اللہ نے میرے نبی کا ذکر کیا تو کہنے لگا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول ہے. یہ نہیں کہتا یہ آمنہ کے بیٹے،
माशाल्लाह, ये नहीं कहता, मुझे दिखाए कुरान में, ये नहीं कहता कि ये अब्दुल्ला के बेटे, ये आमना के बेटे, नहीं है ना। लेकिन जब ईसा का जिक्र करता है तो कहता है ये रसूल है मरियम के बेटे। यार बोले तुमने कोई पैगाम देना चाह रहा हूं मैं, मेरे नबी के लिए, किसी नबी के लिए उसके माँ बाप का जिक्र नहीं किया कि ये इब्ने आमना है, ये इब्ने अब्दुल्ला है। लेकिन जब ईसा का जिक्र किया तो कहा इब्ने मरियम है, ये मरियम के बेटे हैं। अली वाले, नबी वाले, अल्लाह बचाने मालिक, हाथ जोड़ के बताओ, तूने मरियम का जिक्र साथ रखा ईसा के। ईसा की रिसालत का ऐलान है, ईसा की नबूवत का ऐलान है, ईसा की नुमाइंदगी का ऐलान है, ईसा की इस्मत का ऐलान है, और तू उनके साथ उसका जिक्र कर रहा है जिसका कोई शौहर नहीं है। अजब ने खुदा के जवाब है, खबरदार, मरियम के किरदार में अगर कोई ऐब होता, माशाल्लाह माशाल्लाह, पीछे वाले भी आ जाओ, मरियम के किरदार में अगर कोई ऐब होता तो मैं मरियम का जिक्र न करता, है ना। मरियम के किरदार में ऐब नहीं है, इसलिए मैं मकाम तारीफ में, ईसा के मकाम तारीफ में मैंने मरियम का जिक्र किया। अब मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक लेके आया हूँ, जरा बोलने मेरे साथ साथ सारे जितने बैठे हुए सारे मिलकर चले, ताकि तारीखी जुमला हो जाए आज की मजलिस का, और यही पे चाहे गुफ्तगू खत्म हो जाए। मरियम का जिक्र करके अल्लाह ने बता दिया कि मकाम तारीफ में अगर किसी के किरदार में ऐब हो तो उसका नाम नहीं आता। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं आपको मिसाल दे दूं छोटी सी, भाई पैगंबर तो मरकज है ना कमालात का, सारे कमाल, सारे कमालात, सारे जमालात, सारे फजाइल, बोलो यार मेरे के साथ चला करो, सारे फजाइल, सारे कमालात, सारे जमाल, सारे जलालात, सारी खूबियां, सारी फजीलतें वो सारी पैगंबर के साथ के अंदर। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ, नाउजुबिल्लाह, कोई अगर ये कहे कि जनाब पैगंबर की तौहीन करना चाहे तो ये कह सकता है ना कि जनाब इनको जानते हैं, ये जो रसूल है ये अबू लहब के भतीजे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है। अरे ये जुमला पहुंचे अली वालों, मैं इतने मेहनत करके यहाँ तक लेके आया हूँ, पीछे वाला बोले मेरे साथ साथ, तो खुदा के तो थोड़ा सा मेरे साथ चलो, तो मुंह से आवाज निकालो, मेरे साथ चलो, ताकि तारीख जुमला हो जाए। जहां जहां से आए हो तुम्हारा आना जाएगा ना जाए। अल्लाह भाई कोई कहते हैं नाउजुबिल्लाह कि ये अबू लहब के भतीजे, हालांकि वो चचा है, ये भतीजे है, रिश्ता तो है ना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है नाउजुबिल्लाह कि वो मोहम्मद का तारुफ कराए ये कहकर कि अबू लहब के भतीजे हैं। इसलिए कि जहां पर तौहीन है, उसका किरदार में ऐब था तो समझ में आ गया, हमारी समझ में आ गया कि जिसके किरदार में ऐब हो उसका नाम फजीलत में नहीं आता। अब मैं हाथ जोड़ के पूछूं, परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रब्बुल अकरमीन, ऐ अज़मतुल अकबरीन, सारे खामोश बैठे हुए, ऐ रब्बुल आलमीन, तू तो आलिमुल गैब था, तुझे पता था कि हिजरत के बाद जितनी जगह होंगी सबके फाते नबी होंगे, सबके फाते अली होंगे, फाते हैबर भी अली, फाते खंदक भी अली, फाते सिफीन भी अली, फाते नहरवान भी अली, फाते बदर भी अली। तो मालिक फरिश्तों को भेज दे हिजरत की रात, और फरिश्ते आके कह दे कि फाते हैबर तुझे मुबारक, फाते खंदक तुझे मुबारक, फाते हुनैन तुझे मुबारक, आमना के लाल के बेटे के भाई तुझे मुबारक, दामाद रसूल तुझे मुबारक, ज़ौजे बतूल तुझे मुबारक। लेकिन फरिश्तों ने ना जंग बदर का जिक्र किया, ना उहद का जिक्र किया, ना खैबर का किया, ना खंदक का किया। फरिश्तों ने आके एक जुमला कहा, बखिन बखिन लका यबना अबू तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। मिलके ऐसा नहीं, मिलके आवाज से करे, आवाज से करे, उसकी आवाज से करे, मिलके सारे मिलके आवाज, मिलके जवाब दे रहा, मिलके। भाई नारे लग रहे हैं, सिर्फ 5-6 आदमी जवाब दे रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। अब नारा अगर नहीं लगाना है तो खामोश बैठ जाए, और अगर लगाना है तो पूरी ताकत से लगाए। ये नारा, बैठ गया, ये नारा ना जब जुमला मुकम्मल हो जाए फिर लगाए, जब ताकत से लगाए कर मजलिस का हुस्न बरकरार रखने दिया करें, ठीक है ना। मैं अली के चाहने वालों के सामने इतनी बारीक गुफ्तगू की, मैंने हिम्मत की है, और मैंने हिम्मत क्यों की है, इससे कि मैं अली का चाहने वाला हूँ। और जब मैं मिंबर में बैठता हूँ मैं तो ये ईमान रखता हूँ कि कहीं ठोकर खाऊंगा अली सहारा जरूर देगा, कोई मुश्किल आएगी तो अली हल भी कर देगा, और मुश्किलात में मैं मुश्किल कुशा से ना पुकारूं तो दूसरा कोई है जो हल वाले मुश्किलात बन जाए, दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए। अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए। मौला बात मिलकर लगा जवाब दे। मैं अगर मुझे सही वक्त पे मेंबर मिलता तो मैं आपकी और खिदमत करता, लेकिन ये 1 घंटा लेट हुआ है और बहुत ही खराब चीज है ना। अब आप मेरे साथ देते रहेगा, आप बेदार हो गए, इतना आपने मेरा साथ दिया है, थके तो नहीं है, मिलके बोले सारे थके तो नहीं है। ये आपके हाथ बुलंद होते हैं ना तो मुझे गदीर खुद की याद आती है। नबी ने गदीर में अली को हाथ पे बुलंद किया था, कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। बोलना पड़ेगा, आप अगर मेरा साथ दिया करें, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। हाथ खोल के लगाए, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और तारीख ने लिखा, इसके बाद कहने के बाद नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन अदा हो वंसुर मन नसर हो वखजुर मन खजर हो। परवरदिगार तू उसे दोस्त रखो, अली को दोस्त रखे। पीछे वाले भी आ जाओ, परवरदिगार सलामत रही अपने में हाथ, सारे मिलके आ जाए। आखिरी कलमात है, कहीं भी मैं मसाब पे आ जाओ।
جاؤں گا پوری کلیجے کی طاقت سے میرا ساتھ دیے گا. نبی کا فرمان ہے, نبی کا بیان ہے, اس بیان کو آپ کو سنا رہا ہوں. علی والوں کو, نبی والوں کو, اللہم غالباً والا ہو, وہ آدمن آدھا ہو, ونصر من نصرہ ہو, وظلم من خطرہ ہو. پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے, تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, تو اس کو چھوڑ دے. سارے خاموش بیٹھے ہوئے, تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. علی والے, نبی والے, خبیر میں نبی نے دو جملے کہے, من کنت مولا, یہ ایک جملہ, اس کے بعد دعا کی اللہم والا والا ظالمن والا, یہ دوسرا جملہ. پوری کلیجے کی طاقت لگانا میرے ساتھ. من کنت مولا قول ہے, اللہم ظالمن والا دعا ہے. یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار تھا, عیسائیوں کو نبی کی دعا پہ اعتبار تھا. اگر خبیر میں قول کو نہ مانا تو یہودی سے بدتر ہو, اور اگر دعا نہ مانی تو عیسائیوں سے بدتر ہو. مولا بات بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, اس سے بھی بلند صلوات مل کے پڑھے محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. میں واقعی اور پڑھتا, لیکن یہ تاخیر کے باعث بنی ہے کہ میں آپ سے اجازت لینا چاہ رہا ہوں, اور آپ کوئی جملہ بیان نہیں کروں گا, صرف علی والوں کے سامنے. اور یہ ریکویسٹ ہے آئندہ کے لیے ہر قانونی مجلس سے جو وقت دے اس پر وقت بٹھائیں. مجمع تھک جاتا ہے اور پڑھنے والے کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. ابھی تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ پیچھے والا بتا تو ذرا مجھے. اب بتانا سب کو زمانے کو کہ ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے اور فضائل سن رہے تھے. اب میں فضائل نہیں پڑھا, میں نے فضائل ختم کر دی. بس ایک جملہ کہنا ہے مجھے, اور وہ بھی فضائل نہیں سناؤں گا, فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. مل کے آواز آنی چاہیے ذرا پوری طاقت. مجھے پتا ہے یہ کھلے آسمان میں آواز جب غائب ہو جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے, لیکن پوری طاقت لگائیں تاکہ آخری جملہ ہے اور پھر مصاحف پہ آ جاؤں میں گرز دے کر. فضائل کی فضیلت میں جملہ ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ میں آہستہ ہو رہا ہوں, آپ آہستہ نہ ہوئے گا. ایک جملہ تاریخی ہے, پوری طاقت لگائیں پوری. یا پیچھے بیٹھ جائے جا کے اگر نہیں بولنا ہے, اور اگر سامنے بیٹھنا ہے تو پوری طاقت لگانی ہے. دنیا نے آل محمد کے عہدے میں منصب میں اختلاف کیا, روز اول سے اختلاف منصب میں ہے, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا, لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا منکر ہو جائے. سلامت ہے مولا آباد. ختم ہو رہی ہے میرے گفتگو, ختم ہو رہی ہے. سلامت ہے میرے ساتھ پیچھے والا آ جائے جو جہاں سے آیا ہوا ہے, یہ پیغام لے کے اٹھے. دنیا نے ڈنکے کی چوٹ پہ, میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر, دنیا نے آل محمد کے منصب میں عہدے میں اختلاف کیا, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. میں بے تحاشا کتابوں کے نام آپ کو حوالے دے سکتا ہوں جو غیر مسلک کے ہمارے لوگوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے نا, ان میں فضائل بھرے ہوئے ہیں. جناب المودت ہے, ارجح المطالب ہے, اور عربی فارسی کی کتنی کتابیں, ٹھیک ہے نا. تو طے کیا پایا؟ طے یہ پایا کہ فضائل وہ ہیں جنہیں یہاں والے بھی مان رہے ہیں اور وہاں والے بھی مان رہے ہیں. اتنا مجمع آیا ہوا ہے, فضائل سن رہا ہے. میں نے فضائل سنا دی ہے, آپ نے سن لیے, اب صرف ایک جملے پہ توجہ کر لیں, اب بیان ختم ہو جائے. فضائل کی فضیلت میں, اور وہ جملہ یہ ہے, فضائل وہ ہیں جو یہاں والے بھی مانتے ہیں وہاں والے بھی. عہدے میں اختلاف ہے, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. تو اب میرا کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جو عہدے کو نہ مانے, منصب کا انکار کرتا, وہ مسلمان تو ہے, مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے. ختم ہو گئی مولا آباد. ایک جملہ کہنا ہے, آپ کو آمادہ کر رہا ہوں, مل کے سارے آواز لگانا, میرے ساتھ چلنا. ہم آواز ہو کر, ہم فکر ہو کر زمانے کو سنانا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں, میں جو عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان ہے, مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے نا. اب علی والوں میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں دیکھو, اگر کسی سے بحث ہو جائے, تکرار ہو جائے, ہے نا, آپ کی کسی سے بحث ہو گئی کسی موضوع کے اوپر, آپ اپنی دلیلیں دیں, وہ اپنی دلیلیں دیں, بات ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ خود اختلافی ہے. بس آپ کی بات وہ نہیں مانتا, اس کی بات آپ نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہے آپ کی دلیل میں اور اس کی دلیل میں, ٹھیک ہے. تو جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل دی جاتی ہے اگر وہ بھی اختلافی ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرے یہ جملہ بہت زبردست, آخری جملہ میرا ساتھ دیا آپ نے, ذرا تھکنے کے باوجود میرا ساتھ دیا. پیچھے والے مولا سلامت رکھے, جتنے کرسی پہ دائیں بیٹھے ہوئے, ایک جملے میں ساتھ دیتے میرا تاکہ بیان مکمل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا جناب کسی کے بارے میں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ, ان کے بارے میں آپ کیا رائے, پڑھے لکھے آدمی ہے. میں نے کہا ہے. آپ نے کہا دلیل کیا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں. میں نے کہا دلیل ان کا دوست ہے. آپ نے کہا بھائی میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں نہ اس کو مانتا ہوں, تو دلیل تو وہ دیں آپ نے جو میرے لیے قابل قبول ہو. ابھی ہم اور آپ یہ باتیں کر ہی رہے تھے, توجہ کریے گا میرے سامنے. آپ نے پوچھا فلاں صاحب پڑھے لکھے ہیں, میں نے کہا بھائی ہے میرے نزدیک. آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل میں اس کا دوست ہے. آپ نے کہا میں نے دوست کو مانتا ہوں, میں اس پڑھے لکھوں کو مانتا ہوں جس کو آپ پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا کیا جواب دوں کہ اتنے میں مجمع میں ایک صاحب داخل ہوئے جنہیں سب مانتے تھے, جنہیں میں بھی مانتا تھا, جنہیں کرسی والے مانتے تھے, جنہیں بیٹھے ہوئے مانتے تھے, جنہیں پیچھے والے مانتے تھے. اس سے ہم نے پوچھا کہ فلاں صاحب پڑھے لکھے ہیں. اس نے کہا بالکل ہے. اب کسی کی ہمت نہیں کہ اختلاف کر دے, اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل اس کو رفع کرتی ہے وہ اختلافی نہیں ہوتی, وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب علی والوں سمجھ میں آیا کہ میرے اللہ نے, میرے مالک نے میری شہزادی کونین کو اتنا با کمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا, نوح سے زیادہ شکر دیا, ابراہیم سے زیادہ خلت دی, موسیٰ سے زیادہ ہیبت دی, لیکن اس کے باوجود نہ شہزادی کو
نہ نبی بنایا نہ امام، اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے موسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے عیسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر ہر ایک کو عہدیدار بناؤں گا تو جب کسی کے مسئلے میں اختلاف ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے میری شہزادی کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. فضائل انبیاء کی میزان ہے علی اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا. جانتے ہیں قافلہ کس شان سے آیا؟ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا. آپ کے دل پر چوٹ ہے، رونے کے لیے بیٹھے ہیں، خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگا دے. آگے آگے نیزے پہ عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے. خدا آپ کے بازو پر رحم کرے. عباس کے سر کے پیچھے پا پیادہ، پا برہنا، ناکے پہ نہیں، سید سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکے. قافلہ بازار میں آیا، مرکزی بازار میں. پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، انہوں نے اس سر کو پہچانا، حسین ابن علی کے سر کو. عباس کا سر تو آگے بڑھ گیا تھا. آئے اس ناکے کے پاس جہاں وہ سر تھا، اس ناکے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی. کہنے لگے سر تو حسین کا ہے، مقتل کے جملے، سر تو میرے مولا حسین کا ہے، لیکن بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بی بی نے پوچھا کہ لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو رو کر کہنے لگی میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہے؟ کہا میرے نانا کے صحابی تو نے مجھے صحیح پہچانا. کہا بی بی میں بوڑھا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ پورا لشکر ہے، پوری فوج ہے، میں آپ پہ کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن بی بی کوئی چھوٹی خدمت بتلا دیں. کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ جائیں. سہل کے جیب میں 400 دینار تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سارے حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ. اب ترتیب ذرا بدل گئی. آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پیدل پا پیادہ سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکے. یہ جو مشہور ہے نا باب الساعات، اس دن تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا، وہ شام کا مرکزی بازار تھا. ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس مقام پر رکا رہا، اس لیے اس دن سے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات. تم رو رہے ہو، میں مصائب پڑھ رہا ہوں. دیکھو زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے پاس پہنچا. اس نے سر پیش کیا. مقتل کہتا ہے یزید نے غور سے دیکھا حسین ابن علی کے سر کو اور ایک جملہ کہا میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے. غور سے دیکھا حسین کے سر کو اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب جملہ ہے، حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. زہر ابن قیس نے جواب دیا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. مسائل حسین کے سر کو دیکھا، خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. اور اس کے بعد یزید نے نگاہ کی ان بیبیوں پر جو دربار میں، اور کہنے لگا من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی، یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ ایک ایک کا پوچھا یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے. اب یزید نے نگاہ کی سجاد کی طرف، کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. یہ ابن زیاد کا نام ہے. ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے ولایت کبریٰ. خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا، کہا میرے سامنے تمہاری کیا ہمت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا. میرے مولا نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. رونے والا یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دے. جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. یزید گھبرا گیا، کہنے لگا من خدا آپ کے ماتم کو قبول کرے. آخری جملہ یزید گھبرا گیا، کہنے لگا من ہاذہی متکبرہ، ارے یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ متکبر عورت کون ہے؟ مقتل کے جملے. کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے. جیسے ہی پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس
भैंस कांपने लगा। कहा अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। खुदा आपके पुरसों कबूल करे। अमीर, ये अली की, आखिरी जुमला, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब मेरी शहजादी के जलाल देखे। एक मरतबा कहने लगी अमीनल अदल यबनतुल का, तुम रोने के लिए बैठे हो ना, पुरसों की मजलिस है, शुएब की मजलिस है। कहने लगी अमीनल अदल यबनतुल का, ऐ आजाद करते रसूल की औलाद, क्या ये अदल है कि तेरी बेटियां, तेरी कनीज़ें, तेरी बीवियां तो पर्दे में रहे और नबी ज़ादियां दरबार में खड़ी रहे? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, ये कहकर रोने वालों मेरी शहजादी बैठ गई। और अब जो बीवी बैठी तो दरबार में रोने का होल मचा। आप रो रहे हैं ना, दरबार में रोने का होल मचा। एक दूसरे से कह रहा था कि तुमने अली का लहजा सुन लिया? अरे सुना सुना, ये अली की बेटी बोल रही थी, ये मोहम्मद की नवासी बोल रही थी, ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, ये हुसैन की बहन बोल रही थी। रोने के दरबार में होल मचा। यजीद घबरा गया। यजीद ने घबरा के अपना सर झुकाया। अभी यजीद सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि इतने में हरम सरा का पर्दा उठा और यजीद की औरत नंगे सर, नंगे पांव दरबार में आ गई। यजीद उठा, अपनी चादर उतारी, अपनी औरत के सर पे डाली और कहने लगे तू बलवे आम में आ गई, तू मजमे आम में आ गई, तू दरबार में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई कि तू हुजरे में है